یورپ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تارکین وطن کو ان کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں مل رہا، اور اس سے خود یورپ کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو آج کا ولاگ ہے یہ اس صورتحال کی وضاحت کر رہا ہے کہ یورپ میں آنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور ہنرمند لوگ جو کہ یورپ میں کام کی تلاش میں آتے ہیں یا یہاں پہ آ کے کسی طرح سے وہ سیٹل ہو کے اس کے بعد وہ جاب تلاش کرتے ہیں، ان کو ان کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں مل رہا۔ اور اس صورتحال کو ان لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایک آگاہی ہے کہ جو مستقبل میں یورپ میں آنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا، پاکستان، بہت سے ملکوں سے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا ہنرمند لوگ جو ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ یورپ کے 22 ممالک کی جو تفصیلات ہیں 2017 سے 2022 تک، یعنی 2017 سے 22 تک جو ڈیٹا ہے وہ ایک یہاں کی ایک ادارہ ہے لائٹ ہاؤس، اس نے اس کو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان سے انہوں نے سرکاری طور پہ حاصل کیا ہے، اور پھر ایک مشہور اخبار فائنینشل ٹائمز اس نے یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ شائع کی ہیں، جس کو بعد میں سویڈن کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے بھی اس پہ جو ہے وہ پروگرام نشر کیا ہے کہ یورپ میں تارکین وطن جو مختلف ممالک سے یورپ میں لوگ آتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ہنرمند ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کی تعلیم کے مطابق کام نہیں ملتا۔ اور اس میں سویڈن جو ہے وہ بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ تارکین وطن کا غیر ملکی لوگ جو ہیں ان کو ان کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں مل رہا، اور ان کو کم تنخواہ ملتی ہے، یا وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی تعلیم اور ان کے ہنر اور ان کے تجربے کے مطابق نہیں ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلے جو ہے وہ نمبر وہ اٹلی کا ہے کہ جہاں پہ سب سے خراب صورتحال ہے۔ اٹلی کے بعد پھر یونان کا نمبر آتا ہے، پھر آسٹریا کا نمبر آتا ہے، اور پھر اسپین کا نمبر آتا ہے۔ یعنی ان 4 ملکوں میں زیادہ جو ہے وہ صورتحال خراب ہے تارکین وطن کی تعلیم کے مطابق کام ملنے کے حوالے سے۔ اور 5واں نمبر جو ہے وہ سویڈن کا ہے، یعنی سویڈن میں بھی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، بلکہ 5واں نمبر کافی ہائی ہے اس 22 ممالک کی فہرست میں۔ اور سویڈن کے بعد جو ہے وہ 6 نمبر پہ ناروے ہے، پھر آئس لینڈ ہے، اس کے بعد مالٹا کا نمبر آتا ہے، پھر فرانس کا نمبر آتا ہے، پھر سائپرس یعنی قبرص کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد ڈنمارک، آئرلینڈ، پرتگال، فن لینڈ اور نیدرلینڈز آتے ہیں۔ یعنی مجھے بھی یہ فہرست دیکھ کے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ سویڈن کی جو سچویشن ہے وہ ڈنمارک، فن لینڈ اور باقی جو دوسرے ملک ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بری ہے۔ اور واقعی یہاں پہ سچویشن ایسی ہے۔ ماضی میں یہاں کی ڈپٹی پرائم منسٹر تھیں مونا سیلین، جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی رہی، انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں تارکین وطن کو یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہوئے، یہاں پہ صفائی کا کام کرتے ہوئے، ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو نان ٹیکنیکل کام کرتے ہوئے جب دیکھتی ہوں تو مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ جن ملکوں میں صورتحال تھوڑی بہتر ہے، سب سے اچھا جو سچویشن ہے وہ لکسمبرگ میں ہے۔ لکسمبرگ کے بعد پھر رومانیہ اور بلغاریہ کا نمبر آتا ہے، پھر سوئٹزرلینڈ کا نمبر آتا ہے، اور پھر بیلجیم کا نمبر آتا ہے۔ یعنی یہ ملک جو ہیں یہ قدرے باقی ملکوں سے جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ اور جو تارکین وطن یورپ میں آتے ہیں، یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جب ان کی تعلیم کے مطابق جاب نہیں ملتا تو پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ کم تنخواہ والے کام یا نان ٹیکنیکل کام جیسے صفائی کا کام ہو گیا، ریسٹورنٹس میں کام ہو گیا، اس طرح کے کام جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اسائلم پہ ہوتے ہیں، اسائلم کے دوران ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو اپنی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ جاب نہیں ملتا، اور اس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ عرصہ بجائے کام کرنے کے وہ سوشل بینیفٹس جو ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب نہیں ملتا
تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمیں جو ہے وہ سوشل پہ ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ سویڈن کی صورتحال جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ الارمنگ ہے، اور اس ساری جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ برین ویسٹ آف مائیگرنٹس کہا گیا ہے، کہ جو امیگرینٹس ہیں وہ عالی دماغ لوگ ہیں، لیکن ان کے جو اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، برین ویسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نقصان خود یورپی ممالک کو ہو رہا ہے۔ اگر یورپی ممالک تارکین وطن کو جو یورپ کے باہر سے یہاں پہ آتے ہیں، اگر ان کو ان کی تعلیم اور ان کے ہنر کے مطابق اگر وہ کام دیں، تو یورپ کو سالانہ 34 بلین یوروز، یعنی اگر اس کو سویڈش کرونوں میں ہم کریں تو 400 بلین کرونا، یعنی 400 ارب جو کرونا، اس کو اگر آپ روپے میں اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لکھے کہ 400 ارب کرونا کتنے روپے بنتے ہیں۔ اتنا یعنی یہ جو ہے وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور جن یورپی ملکوں نے اپنی پالیسی اچھی بنائی ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اگزامپل جو ہے وہ پرتگال کی دی ہے، کہ پرتگال نے جو یورپ کے باہر سے جو امیگرینٹس ہیں، جاب ہے والے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے، ان کو اپنے آنے کی دعوت دی، اور وہاں پہ پھر ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو باقی ملکوں کی صورتحال ہے اوورال جو ہے وہ تارکین وطن یورپ میں ان کی تنخواہ مقامی یورپی لوگوں سے کم از کم 2000 یورو سالانہ جو ہے وہ کم ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ فرق آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ ساتھ ہی سویڈن میں جو ورک پرمٹ کے لیے تنخواہ زیادہ بڑھائی گئی ہے، 34,000 کی گئی ہے، اس میں بھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی کافی گریجویٹس کی جو ہے وہ نصف تعداد جو ہے وہ جاب سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں الگ سے جو ہے وہ ولاگ پیش کروں گا جو اسپیسیفکلی سویڈن میں ورک پرمٹ کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کس صورتحال سے مشکل سے جو دو چار ہیں۔ لیکن آج کا یہ جو ولاگ ہے، لائٹ ہاؤس نے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو بڑی اچھی لائٹ ڈالی ہے، اور فائنینشیل ٹائم نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے آپ پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یورپی میڈیا نے، سویڈش میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا ہے کہ یہ اہل یورپ کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ جو برین ویسٹ کر رہے ہیں اس کو ویسٹ ہونے سے بچائیں، اور جو ہنرمند تعلیم یافتہ لوگ وہ یورپ میں اگر ہیں تو ان کو ان کے کوالیفیکیشن کے مطابق کام دینے سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ ان یورپی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس رپورٹ کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔